اب دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ جی شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے کو دیے گئے تحفوں کی طلاق کے بعد واپسی وغیرہ کا مسئلہ. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ آیا تحفہ دینے کے بعد واپس لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا. پہلے ہم اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی میں کہانی کیا بنے گی. درست؟ فرماتے ہیں کہ دیکھیں تحفہ ہم دے کس کو رہے ہیں. ایک سوال یہ آگے بھی آیا ہوا ہے اسی سوال نامے میں کہ رحم اور غیر رحم کے تحفے کا مسئلہ. میں نے کہا نا کہ بعض سوالات ایسے ہیں کہ جو ایک سوال کے اندر ایک دو سوالوں کے جواب آٹومیٹکلی آ جائیں گے، اور وہ ایک دو سوال پھر بعد میں الگ سے بھی پوچھے گئے تو پھر میں دوبارہ تکرار نہیں کروں گا. تو ایک ہی جگہ پر یہ ساری چیزیں آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں تاکہ یہ مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے کہ کیا صورتحال بنتی ہے. اچھا، جب ہبہ محقق ہو گیا، اب وہ کیسے محقق ہو گیا یہ ایک سوال بعد میں ہے. میں نے کہا نا یہ سوال بھی کچھ آگے پیچھے سیکوینس سے نہیں ہے، تو وہ بعد میں بھی آئے گا کہ ہبہ کیسے محقق ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ اس کی مثلاً شرائط کیا ہیں اور کس وقت یہ سمجھا جائے گا کہ ہبہ مکمل ہو گیا، کام پورا ہو گیا، اب یہ چیز آپ کی ملکیت سے نکل کے دوسرے کی ملکیت میں چلی گئی. حالانکہ وہ جو شرائط ہیں وہ بعد میں آئیں گی. وہ جتنی بھی شرائط ہیں یا جو بھی کنڈیشنز ہیں، ان کنڈیشنز کے حساب سے جب ایک ہبہ محقق ہو جاتا ہے اور ایک ہبہ وجود میں آ جاتا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ واپس لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا. کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ ہبہ کر کس کو رہے ہیں، پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جس کو آپ نے تحفہ دیا ہے وہ کون ہے. آیا وہ آپ کے رحم میں شامل ہے، یعنی آپ کے خونی رشتے کا حصہ ہے کہ جس کی فہرست جو وراثت کے 3 طبقات آپ پڑھ چکی ہوں گی شاید، بلکہ شاید نہیں، میں نے پڑھایا ہے، میں نے یہ مجھے یاد ہے، شاید اس لیے کہ بعض ہو سکتا ہے بعض نہ پڑھا ہو. تو وہ جو 3 طبقات ہیں وراثت کے، جن میں ماں باپ، اولادیں، دادی دادا، نانی نانا، بہن بھائی ان کی اولادیں، چچا تایا، پھوپھی ماموں خالہ ان کی اولادیں، یہ سب شامل ہیں. اگر آپ نے کسی ذی رحم کو تحفہ دیا ہے اور خونی رشتے والے شخص کو تحفہ دیا، مثلا میں نے اپنی بہن کو دیا، اپنی ماں کو دیا، اپنے باپ کو دیا، اپنی اولادوں کو دیا، چچا کو دے دیا، تایا کو دے دیا، پھوپھی ماموں خالہ کو دے دیا، درست؟ اپنے کسی چچا زاد بھائی کو دے دیا، کزنز بھی شامل ہیں، تیسرے طبقے میں شامل ہیں، درست؟ تو اگر میں نے کسی ذی رحم کو دیا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس سے تو یہ واپس نہیں لے سکتا، چاہے اس نے اس کو ابھی تک استعمال نہ بھی کیا ہو، اس میں کوئی چینج نہ بھی لایا ہو، ویسے کا ویسے جوں کا توں ابھی تک پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود ان ذی رحم کو دینے کی صورت میں یہ تحفہ واپس نہیں لے سکتا. ٹھیک، یہ تو ایک صورت ہو گئی. اسی طریقے سے اگر تحفہ آپ نے کسی غیر ذی رحم کو دیا ہے، دوست کی شادی تھی، آپ نے کسی دوست کو دے دیا، جو دوست آپ کی کزن نہیں ہے، ایک عام مثلا کالج یونیورسٹی کی، اسکول کے زمانے کی کوئی دوست، کوئی مدرسے کی سہیلی، بالآخر کسی بھی اجنبی کو آپ نے تحفہ دیا ہو، تو اگر تو وہ تحفہ جوں کا توں پڑا ہوا ہے ایک، اور وہ تحفہ کسی شرط و شروط کے تحت نہ دیا گیا ہو، کہ ایک سوال بعد میں آئے گا، اس سے اس جملے کا معنی زیادہ روشن ہو جائے گا، میں ابھی اس کی زیادہ وضاحت نہیں کر رہا ہوں، کہ وہ تحفہ شرط و شروط کی صورت میں نہ دیا گیا ہو، درست؟ تو پھر وہ واپس لیا جا سکتا ہے، پھر وہ واپس لیا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ تحفہ شرط و شروط کی شکل میں دیا گیا تھا، درست، یا یہ تحفہ جس کو دیا تھا اس نے لیا، اس کو مثلا یوز کر لیا، اس انداز سے یوز کر لیا کہ اس کے اندر تبدیلی آ گئی، آپ نے کپڑا دیا تھا، اس نے سوٹ سلوا کے پہن بھی لیا، اب آپ اس کو نہیں کہہ سکتی ہیں میرا سوٹ واپس کر دو. کپڑا پڑا ہوتا تو آپ واپس لے سکتی تھیں،
لیکن اب یہ چینج ہو کے سوٹ بن گیا ہے، اب آپ واپس لینے کا حق آپ کے، فرض کریں آپ کی زمینیں تھیں، وہاں سے گیہوں آیا، آپ نے کسی کو گیہوں دیا، اس نے روٹیاں پکا لیں، آپ نے جا کے چھاپا مار دیا روٹیوں پر کہ یہ میری آٹے کی روٹی، میری گندم کی روٹیاں واپس کر دو. اب نہیں ہو سکتا کچھ. گندم واپس لے سکتی تھیں لیکن یہ پکی ہوئی روٹیاں اب آپ واپس نہیں لے سکتی. اسی لیے میں خواتین کو خاص طور پہ ریکمینڈ کرتا ہوں، اگر کوئی رشتہ داری نہیں ہے شوہر بیوی میں، تو جب تحفہ جیسے وہ جو بھی دے آپ اس کو فوراً چینج کر لیں، بلی مار دیں، تاکہ کم سے کم وہ مسئلہ کہ واپس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا وہ تو ختم ہو جائے. شوہر کی نشانی رکھنا اچھی چیز ہے لیکن چینج کر کے رکھیں، کیونکہ یہ نشانی کبھی گلے بھی پڑ سکتی ہے اگر ویسے ہی رکھیں گی تو. لہٰذا اگر اس کے اندر چینج آ گئی ہے، مثلا فرض کریں اس نے، شوہر نے آپ کو جو ہے لاکٹ دیا، آپ نے لاکٹ بیچ کر یا لاکٹ کو چینج کروا کے ٹاپس بنوا لیے، اس کی انگوٹھی بنوا لی، اس کا بریسلٹ بنوا لیا، کوئی اور شکل میں اس کو ڈال دیا، کہانی ختم. اب پھر وہ شخص کوئی بھی ہو وہ اس کو واپس نہیں لے سکتا، اگرچہ وہ اجنبی ہی کیوں نہ ہو اور بغیر شرط و شروط والا تحفہ ہی کیوں نہ ہو. درست؟ بس یہ اصل میں معیار ہے. رشتہ دار کو دیا گیا یا غیر رشتہ دار کو دیا گیا. رشتہ دار کو دیا گیا ہے تو واپس لیا جا سکتا، نہیں لیا جا سکتا، اور رشتہ دار سے مراد خونی رشتہ دار. اور اگر کسی اجنبی کو دیا گیا ہے تو اس میں واپس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ اسی حال میں باقی رہا ہو تو. اچھا، اب جو اصل سوال تھا وہ یہ تھا کہ آیا شوہر اور بیوی طلاق کے بعد کا مسئلہ تھا پوچھا، لیکن قانون تو ایک ہی ہے، چہ طلاق سے پہلے چہ طلاق کے بعد فرق نہیں پڑتا. اگر تو تحفہ دیا ہے کوئی شوہر نے بیوی کو، تو اگر تو وہ وہی والی بات ہے، مثلا بعض اوقات کزن میرجز ہوتی ہیں تو وہاں تو نہیں لے سکتا واپس، چاہے طلاق ہو چاہے طلاق نہ ہو، فرق نہیں پڑتا. اور اگر کزن نہیں ہے تو چینج ہو گیا تو بھی کہانی ختم ہو گئی. حالانکہ فرض یہ کریں کہ چینج بھی نہ ہوا ہو تو آیا یہ رشتہ داروں کے ساتھ میاں بیوی بلاخر ایک حد تک تو، ایک وقت تک تو رشتہ رہا ہی ہے نا، تو رشتہ داروں کے ساتھ ان کو ملحق کیا جائے اور وہی حکم ان پر جاری کیا جائے؟ کہتے ہیں یہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر ان کے درمیان کوئی رحم کا رشتہ نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر رشتہ داری کے احکام اس تحفے کے حوالے سے جاری نہیں ہوں گے. اگرچہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ حتیٰ قبض سے پہلے بھی وہ واپس نہ لے. شوہر بیوی کے مسئلے میں احتیاط مستحب ہے یہ. اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ شوہر بیوی، اگر شوہر نے بیوی کو کوئی ہبہ کیا ہے تو وہ چاہے اس نے ابھی قبض نہ بھی کیا ہو، کہ یہ شرط ہے کہ اس کے ہبہ کے محقق ہونے کی جو بھی آئے گی، یہ اس سے پہلے بھی واپس نہ لے، کیونکہ جب تک قبض نہیں ہوتا اس وقت تک ہبہ پورا نہیں ہوتا. یعنی احتیاط مستحب ہے کہ حتیٰ قبض نہ ہوا، یعنی ابھی ہبہ مکمل نہ بھی ہوا ہو، تب بھی شوہر دیے ہوئے تحفے سے واپس نہ پلٹے. یہ جناب علی شوہر اور بیوی کی تحفے کا مطلب. اب اس میں طلاق ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حکم الہی ایک ہی ہے دونوں صورتوں میں. اگر یہ اجنبیہ ہے، چیز ویسی کی ویسی موجود ہے، واپس لے سکتا ہے. درست؟ واپس لے سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ کہ نہ لے لیکن لے سکتا ہے. اور اگر یہ اجنبیہ نہیں ہے، اس کے رحم میں سے ہے، تو چاہے ویسے ہی پڑی ہوئی ہو اس کے باوجود بھی وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا. یہ طلاق کی صورت میں ادھر یہ مسئلہ فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی مسئلہ وجود میں آتا ہے جب کزنز میرج ہو، کہ کزن میرج کی صورت میں پھر بعض اوقات جو ہے جی ہماری چیزیں واپس کریں تو وہ واپس لینے کا، مثلا رخصتی کے موقع پر ساس نے جو مثلا اس کی یا خالہ تھی یا پھوپھی تھی یا چچا نے یا تایا نے اس کو کوئی تحفہ دیا بہو کو، جو اب اس کی بہو بن رہی ہے، اب یہ واپس نہیں لے سکتا اسے. طلاق حتیٰ ہو بھی جائے تب بھی واپس نہیں لے سکتا، اس لیے کہ رشتہ داری ہے اور رشتہ داری کی بنا پر دیا گیا تحفہ واپس نہیں ہو سکتا. ایک اور جگہ پہ آقا نے کہا ہے کہ البتہ وہ ابھی آئے گا مسئلہ، اس لیے میں اس کو دوبارہ سے وہیں پہ بیان کر دوں گا. درست جی. یہ ہو گیا جناب شوہر بیوی کے ایک دوسرے کو دیے گئے تحفوں کی طلاق کے بعد واپسی وغیرہ، اور تحفے میں رشتہ دار اور غیر رشتہ دار کا فرق، یہ دونوں آ گئے. کیا تحفہ دے کر واپس لے سکتے ہیں، یہ تیسرا بھی آ گیا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله